टुडे आई ऑन धरना पॉलिटिक्स। क्या खत्मे नबूवत के नाम पर खत्मे हुकूमत का सामान हो रहा है? हुकूमत की रिट कमजोर है या कमजोर की जा रही है? हसास इदारों की रिपोर्ट जस्टिस ईसा को मजाक क्यों लगी? इतने संजीदा मामले पर हसास इदारे इतने गैर संजीदा क्यों? चंद अफराद के इस गिरोह में मुसल्लह अफराद कौन हैं? धरने वालों के पीछे कौन है? उन्हें कौन लेकर आया? इसका फायदा किसको मिल रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क की आला अदालत के सवालात, आखिर इस धरने के पीछे है कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ये वो बड़े बड़े सवालात हैं कि जो अब आम इंसान ही नहीं यानी कि अवाम में नहीं गूंज रहे बल्कि आला अदालतों में भी गूंज रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस धरने के पीछे है कौन। जहां हम ये सवाल उठाते हैं रिट ऑफ द स्टेट के हवाले से, आज एक नया सवाल उठा है कि रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कमज़ोर है या कमज़ोर की जा रही है। इसी के साथ साथ मफरूर इश्तिहारी इस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना अब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहे लेकिन अब वफाकी वज़ीर ज़रूर हैं, विच अनटू इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनका स्टेटस एक फ्यूजिटिव का है, एक भागे हुए इंसान का है। ये एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी है कि उनको वापस लाया जाए, ये इंश्योर किया जाए, मगर उसी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा उनको रखा जा रहा है, उनको रिटेन किया जा रहा है, विच इज़ एन आयरनी ऑफ कोर्स। ऐसा क्यों है और ऐसे हालात के अंदर क्या हुकूमत के ऊपर, इसकी रिट के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। वो पंजाब हुकूमत जिसके हवाले से आज जस्टिस फायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उसके किरदार के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया कि ये पंजाब हुकूमत यरगमाल बन चुकी है, ऐसा क्यों है। और हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी सेनेटर साहब, बताइएगा सर कि क्या लग रहा है आपको कि ये सियासत हो रही है जिस तरह एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, ये मजहबी इशू नहीं है, ये एक साजिश है? देखें जी, इस मज़हब को जो है तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि हमेशा हमारी सियासत में हुआ है। वो आप सब बाखबर हैं कि हमेशा इस मुल्क में सियासत को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया है बदकिस्मती से, जबकि 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे मुसलमान है अल्लाह ताला के फजल से, और सब ख़त्म नबूवत पर भी यकीन रखते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये इशू इतना सेंसिटिव बना दिया गया है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जो शुरू से आप अगर हिस्ट्री देखें 70s ऑनवर्ड, भुट्टो साहब का कैपिचुलेट करना मजहबी फोर्सेस के आगे, और उसके साथ साथ फिर ज़ियाउल हक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हमारा वो जो एक सोच, एक इंडिपेंडेंट सोच, मज़हब की एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करके हम ले आए ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे कोई बात भी नहीं कर सकता, और फिर हमारे पास सलमान तासीर जैसे केसेस होते हैं। जिक्र कर रहे हैं भुट्टो साहब का, तो ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो निकली, भुट्टो साहब की बड़ी कलम बंद हुई हुई है, मौरख ने तारीख में बात की हुई है कि भुट्टो साहब ने कहा ये तहरीक जो है ये एक्चुअली इस्लामाबाद के लिए, ये इस्लाम के नाम पे नहीं है, इस्लामाबाद के नाम पे तहरीक निकाली जा रही है। सो अगर आप उसी कॉनोटेशन में देखें, डू यू थिंक कि आज भी जो है इसके सियासी खत्मे नबूवत नहीं, कहीं खत्मे हुकूमत तो नहीं है सो टू से, यानी कि इसके अहदाफ कुछ और ही तो नहीं है जिस तरह अब हुकूमती सर्कल्स इसको एको कर रहे हैं इस इशू को? देखें जी, ये पोएटिक जस्टिस है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपके इब्तिदाई में बात कर रहा था कि इसका फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा वो जिसको भी होगा, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो आज अदालत ने सवाल किया है, आज अदालत ने सवाल किया है सर, ये हम नहीं कर रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रही है कि इस धरने का फायदा किससे हो रहा है। बड़े पर्टिनेंट चंद सवालात आज सुप्रीम कोर्ट देखिए, ये जो इस वक्त जो बैठे हुए हैं, आपको पता है कि ये तो इन्होंने इलेक्शन लड़ चुके हैं, इनका इलेक्शन का प्रोग्राम है, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। अब 7,000 वोट निकाल के NA 120 से आए हैं, हमारे NA4 में भी लिया हुआ है, हमारे पेशावर में जब इलेक्शन हुआ था। तो बात यह है कि ये जब मज़हब को इस्तेमाल किया जाए, और
چونکہ ایسی فورسز کو پتہ ہے کہ اسلام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں وہ اس کو انہوں نے, اب دیکھیں ہمارا جو یہ سلمان تاثیر کا کیس تھا وہ بھی اس کا ایک ایگزامپل. اگر آپ اجازت دیں کیونکہ ہمارے پاس ترجمان بھی بیٹھے ملک احمد خان صاحب, ان سے بھی پوچھتی ہوں. ملک صاحب, آپ کی حکومت کے بارے میں آج بات کی اور جج صاحب نے سپریم کورٹ کے پوچھا کہ آپ کی حکومت کو یرغمال کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ کیوں بھی نہیں, انہوں نے بلکہ سیشن دی, اسٹیٹمنٹ دی کہ پنجاب حکومت یرغمال بن چکی ہے, دکھائی بھی دے رہا ہے سر. مگر کچھ پرٹیننٹ سوالات جو اٹھائے, میں جاننا چاہوں گی اگر آپ کے پاس بحیثیت ترجمان پنجاب حکومت, بحیثیت ایسی حکومت کے جو بیچ میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہی تھی بیفور یہ جو کمیٹی بنائی گئی, I would like to know اگر آپ کے پاس اس کے سوال ہیں جو سپریم کورٹ نے اٹھائے, ان کے جواب ہیں ان سوالوں کے. پہلا سوال, دھرنے والے 17 دن سے کیسے کھا پی رہے ہیں؟ دوسرا سوال, دھرنے والوں کو چائے کون دے رہا ہے؟ تیسرا سوال, ان کی سپلائی لائن کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ چوتھا سوال, حکومت نے دھرنے کی حدود کا کارڈن آف کیوں نہیں کی؟ اور آخری سوال, کیا پنجاب حکومت ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگین یرغمال ہے کہ نہیں؟ کیا سر یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, کہاں سے آ رہا ہے کھانا, کہاں سے چائے سپلائی ہو رہی ہے, سپلائی لائنز کیوں نہیں منقطع ہو رہی, دھرنے والوں کی حدود کارڈن کیوں نہیں ہو رہی, کیا جواب ہے؟ دیکھیں مہر, میں اس معاملے کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی اس پر اپنا ایک بڑا, ہمارا پنجاب گورنمنٹ کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے, اور وہ ہم بار بار ابھی آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں. سر پوزیشن نہ دیجئے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں, مجھے سمجھائیے کہ کیا یہ کس طرح ممکن ہے سر, جو جج صاحب بھی پوچھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, میں سپریم کورٹ کے جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے پرٹیننٹ ہیں اور ان کے جواب بھی حاضر ہیں. جی, نمبر 1 کہ یہ 17 دن سے یہاں کیوں بیٹھے ہیں, تو یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ, کیونکہ معاملہ تو بے شک فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ تھا اور نیشنل اسمبلی سے متعلقہ تھا کہ وہاں کی لیجسلیشن نے ایک کنٹروورسی سٹر کی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حلف نامے کی بات تھی اس پر وہ اس کا ذمہ داران کا تعین کرانا, اور راجہ ظفر اللہ کی چاروں چیزیں, راجہ ظفر اللہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے, یہ چاروں فیڈرل گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے متعلقہ تھی. بارکیف کیونکہ یہ ریلیز پنجاب میں سے کوئی ایک روٹ اختیار کرتے ہوئے فیض آباد چوک تک پہنچنی تھیں, تو اس پر جو ان کے ساتھ ان کے جو ذمہ داران تھے, یہ ارینجمنٹ تھی کہ یہ 2 دن کے لیے پیسفلی آئیں گے, بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. اس کمٹمنٹ پر یہ انڈرٹیکنگ دے کر آئے, اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اپنی یہ نارمل ایک پروسیجر ہے, جب بھی کوئی پروٹیسٹ کریں, ڈیموکریٹک نارمز ہیں, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ تو سب کو روکا نہیں جاتا, اگر وہ پیسفل رہیں تو ان کو اجازت دی جاتی, جتھا بندی کی اجازت نہیں دی جاتی, مسلح ہو کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اچھا, اس کے ہیونگ سیڈ سو, ابھی اس کے بعد یہ جو سوالات ہیں کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کہاں سے آ رہے ہیں, ان کی سپلائی لائن کیوں نہیں کاٹی جا رہی, اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, ان سے بارہا اس بات پر ان کو انگیج کیا گیا, ان کے بار بار کنٹینرز لگا کر راستے روکے گئے, ڈائیلاگ کیا گیا, وہاں پر مزید کمک پہنچنے کو روکا گیا. وہ ان کی اپنی کال تھی کہ وہاں پر مزید لوگ گئے, ان کو رستوں میں روکا گیا, FIRs درج کی گئیں, بے شمار جگہوں پر لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا. ان کی جو تحریک لبیک, سر نہیں, میرا سوال اور ہے, سوال کچھ اور ہے سر. آپ سے نہیں, سوال پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. گو کے گرو در گرو جو ہیں ادھر لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے چلے جا رہے ہیں, تعداد بڑھتی چلی جا رہی, لوگ ریپلیس بھی ہو رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ جو تھک جاتے ہیں ان کو لے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور نیا ایک جھتا آ جاتا ہے. مری روڈ بھی پورا کھلا ہوا ہے سر. مگر میرا سوال جو ہے نا وہ میرا نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ہے سر, اور بڑے لاجیکل سوال ہیں, ان کے جواب آپ نہیں دے رہے. مجھے بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 دنوں سے چائے کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, 17 دنوں سے یہ دیغیں جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, ان کو کھانا کہاں سے مل رہا ہے. یا روک لیں. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو وہاں پر ذمہ داران ہیں جو پنڈی کے اندر موجود ہیں, وہ آن ریکارڈ ہیں, اس چیز کی ایویڈنس اویلیبل ہے, سپریم کورٹ کو دے دیں گے کہ ان کو کون لوگ لا کر وہاں پہ کھانے دے رہے ہیں. ان کے وہاں پر جو کچھ مساجد کے منتظمین, تاجر سپورٹرز. مہر, میں اس میں ایک بات ملک صاحب اس پہ بھی تبصرہ کر دیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ شروع ہوا تھا تو چیف منسٹر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ, انہوں نے بڑے کیٹیگورک بیان دیا تھا کہ یہ جس نے کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. سو بیسیکلی ہی سٹارٹڈ دس پرٹیکولر سبجیکٹ. یہ بالکل انہوں نے کلیئر, یہ ملک صاحب بتا دیں گے, انہوں کا اخبار میں سٹیٹمنٹس آئے تھے جب شروع میں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, اینڈ ہی واز پوائنٹنگ ایٹ زاہد حامد. تو اس کے بارے میں اگر وہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا, اور وائی ڈڈ دے گیٹ انوالوڈ اینڈ وائی دے سپورٹڈ دس پرٹیکولر
موومنٹ. یہ تو ایک ٹیسٹ وہ تھی ان کی, یہی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں شریف فراز صاحب دو چیزوں کے اندر بڑا فرق ہے. نمبر ون کہ جو چیف منسٹر پنجاب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں رکھنا چاہیے. وہ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ اگر انہوں نے کوئی لیجسلیشن کی تھی تو وہ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, اور اس میں اگر یہ 1975 کی پوزیشن پہ واپس ریورٹ بیک کیا تو لا کو دیکھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ روپا کے اندر ختم نبوت کی شکیں شامل ہو چکی ہیں جو لا 1974 میں پاس ہوا تھا, اور اگر اوریجنل 2002 سے پیچھے 1974 تک یہ بات جانی تھی تو پھر اس چیز کا خیال کیا جانا چاہیے تھا. اور نہیں یہ باتیں تو سر اب اشتہار بھی اخباروں میں چھپ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر درستگی کے اقدامات حکومت نے کیے ہیں وہ مزید وسیع تر ہیں, انہوں نے تو مزید ٹھوس بنا دیے قانون کو. اس پر میں تھوڑی سی وضاحت میں مجھے اجازت دیں. اس پر سب سے پرٹیننٹ جو بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے, سینیٹر شبلی فراز آپ کے پاس بیٹھے ہیں, سینیٹر حافظ حمداللہ آن ریکارڈ ہیں لیونگ اسائڈ دا پولیٹیکل ڈیفرنسز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سینیٹ کی کمیٹی پروسیڈنگز کے اندر یہ معاملہ اٹھا تو اس وقت کسی بھی ایک پارٹی کے ذمہ دار کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی کہ اس میں ختم نبوت کی وہ شک جو روپا کے اندر پارٹ کی گئی وہ اس کے اندر ایفیکٹ ہوگی. تو جب یہ کمیٹی پروسیڈنگز میں سے تھرو ہوا, تینوں ریڈنگز میں سے نکل گیا, کسی نے اس کو دیکھا نہیں, تو جب یہ ٹیبل ہو گیا تب کسی نے دیکھا نہیں, تو اس میں کسی کی کوئی غلطی انٹینشنل نظر نہیں آتی. اب جس وجہ سے میں نے کہا کہ معاملے کی حساسیت ہے, دیکھیں تحریک لبیک. سر میں تو اس میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, میں تو اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہی کہ انٹینشنل ہے ان انٹینشنل ہے, اس کے مذہبی ایسپیکٹ کا, بیکاز ادھر کوئی علماء نہیں بیٹھے, ہم لوگوں نے تعین نہیں کرنا. مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کل تک جہاں ادھر اقلیتیں جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی تھیں, آج ایک اکثریت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے, اور دس از کوائٹ ٹریجک سر. میں شیلا رضا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. اس ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ انتہا کی ہے, سول ملٹری مسٹرسٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات کیا ہیں, وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اور اس کاکٹیل کے اندر آپ تیسری ہماری ایک بدقسمتی کہہ لیجئے سے وہ ایڈ کر لیجئے, وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ سیاست اور اپنے اہداف کا حصول جو ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک میں. اسلام کے دائرے سے کسی کو بھی خارج کر دینا, فتوے دے دینا, آرام سے زندگیاں داؤ پہ لگ جانا, بدقسمتی سے یہ ایک نام بن چکا ہے اس ملک کے اندر. سو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یہ فقط صرف اور صرف میں ایک سیاسی اینک سے ہی اس بیان کو دیکھوں, یا جو سچویشن گراؤنڈ پہ پنپ رہی ہے جدھر لگ رہا ہے کہ ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھوں؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ہی کہا ہے نا, الزام کی سیاست تو نہیں ہو رہی. اچھا, اب جہاں تک یہ فتووں کی بات ہو رہی ہے, مجھے تو سننے کی عادت ہو گئی اپنے آپ کو کہ کافر کافر, جو نہ کہے وہ بھی کافر, تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور مجھے اس وقت مسئلہ اور بھی نہیں لگتا جب اس طرح کے فتوے ساز جو ہیں وہ جیتتے ہیں اور پھر حکومت کی بینچوں پر بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ سب کچھ کسی کو نظر بھی نہیں آتا. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو میں بہت حیران ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے, بڑا وقت لیتی ہے, لوگوں تک جاتی ہے, لیکن NA-120 میں نے دیکھا کیا زبردست کام تھا کہ اتنی جلدی بن کے اتنے ووٹ بھی ہو گئے. جبکہ میں ممتاز قادری جو تھے ان کے چہلم پہ جو دھرنا ہوا تھا, اس میں جو زمین پہ اور بہت ساری جگہوں پہ جو باتیں لکھی گئی تھیں ان کو دیکھ کے تو سر شرم سے جھک رہا تھا. ہمارا مخالف ہو چاہے کوئی کچھ ہو, زبان تو اس طرح کی استعمال نہیں دیکھی جاتی, اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے میں حیران ہوں کہ میں کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں, مجھ پہ فتوے بھی لگ جائیں گے بہت سارے, لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے, پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا, نماز جو کہ ایک پراپر عبادت ہے اس سے پہلے باوضو ہونا, اور درود کا ورد کرنا, باوضو رہنے کی تلقین کرنا, وضو کا ٹوٹ جانا نازیبا الفاظ سے. مجھے حیران ہوں کہ ایک ہی زبان سے وہاں پہ کیا کیا چیز بیان ہو رہی ہے. آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے پیاری مزے کی بات کی ہے, اور پتہ ہے دل سے کہکا نکلتا ہے. انہوں نے کہا بچپن میں کہتے تھے نا کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے,
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक गलती हुई, लेकिन उस गलती को जुर्म बनने से पहले तमाम लोगों ने उसको ठीक ये एक बहुत बड़ा सबक था, ये एक बहुत बड़ा सबक था उसको भी, जिसने डेलिबरेटली अगर ये करना चाहा। मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए एक सेकंड। गलती हुई, मैं तो उससे आगे जा रही हूँ ना, मैं तो आज बात कर रही हूँ बीबी। मेरा सवाल ये है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में ये लिखा गया कि इट सीम्स कि ये धरना फैसिलिटेट किया जा रहा है, फिर आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि ये पूछा कि इनके पीछे है कौन, मुझे ये बताया जाए। सो मेरा तो अब आज सवाल ये बन चुका है कि जो आला अदालतें पूछ रही हैं, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, गलत पढ़ के आगे, इज दिस बीइंग फैसिलिटेटेड और नॉट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि धरने के पीछे कौन है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि महसूस होता है कि इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी इस तरह की बात पूछते हैं कि इसके पीछे कौन है, तो ये सवाल उठाना जो है ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले फ़कत हुकूमत और हुकूमती वज़रा साजिश की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे कि किस तरह बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी बिलावल ने यह कहा कि जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ खतरा बन चुके हैं। सवाल ये कि जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का ही किरदार है, या कोई और भी खतरा है इस जमहूरियत के लिए? शैला बीबी, आपसे बात हो रही थी वक्फे से पहले, इसलिए आप ही से वापस रिकनेक्ट करूंगी कि आप अपनी बात को आगे लेके जाएं। ये फैसिलिटेशन का वर्ड यूज करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कौन फैसिलिटेट कर रहा है? जज साहिबान का ये पूछना, ये सारे सवालात मैंने मलिक अहमद खान साहब के सामने भी रखे, और फिर उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार के हवाले से चंद और सवालात पूछना, क्या लग रहा है आपको? मैंने तो, अगर महर आप मेरी बात को पहले ही सुना होता तो मैंने कहा था, मैं बड़ी हैरान थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बनते बनते डर लगता है, वो देर लगती है। वो जवाद अहमद एक पार्टी बना रहे हैं, उसको अभी पेश किया है, लेकिन ये लब्बैक कब बनी, कैसे बन गई, क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इसने वोट ले लिए, कौन पोलिंग एजेंट थे? ये बड़ी हैरान कुन बात है मेरे लिए, और मैं ख़ुद भी अभी तलाश में हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ जनरल इजाज अवान साहब भी मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह को भी कोट किया गया बीबीसी की तरफ से भी कि वहाँ के शुरका ने और लीडर्स ने ये कहा कि हमें यकीन है कि फ़ौज हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हम फ़ौज का ही मौक़िफ़ मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले सवाल में शैला बीबी से भी पूछा कि फैसिलिटेशन के जिक्र हो रहे हैं आला अदालतों से, आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है सर? देखिए जी, मैं ये अभी आपसे सुन रहा हूँ कि किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि फौज हमें कुछ नहीं कहेगी, और हम उन्हीं का, बीबीसी पढ़ लें सर, वेबसाइट खोल लें। अच्छा, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग स्टेटमेंट, वेरी इंट्रीगिंग स्टेटमेंट, और ये बड़ा कोई विलफुल मेलाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन की एक प्रोग्राम है, मुहिम है कि पाकिस्तान आर्मी को किसी तरीके से मेलाइन किया जाए। पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट टू डू नथिंग। आई एम नॉट देयर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, but Pakistan Army has got to do nothing with this Tehreek or with anyone else. तो ये जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने हुकूमत के एक किए धरे का नतीजा है। जो कुछ उन्होंने अमेंडमेंट की, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में जो बात हुई, जो खत्म नबूवत के सिलसिले में जो तब्दीली की गई, और फिर रफरुल हक की रिपोर्ट को शाया न करना, ये सारा नतीजे, उसके नतीजे में ये लोग बैठे हैं। बट कोई आदमी इसको अप्रिशिएट नहीं करता, इस तरीके से रास्ते के ब्लॉकेट को। और आई एम 100% श्योर एज अ सबका सोल्जर, मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट देयर स्पोक्सपर्सन, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ओके, सो सर मुझे ये बताइएगा कि ये फिर हुकूमत का किया धरा और इस नौबत के ऊपर बात आ गई, उसके बाद DGISPR ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं, हमारी भी यही, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि नेगोशिएशन से ये मामला हल हो जाए। लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ने ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम ठीक नहीं कर रही, ISI मुल्क का मजबूत इदारा है, इसे डिलीवर करना चाहिए। ISI की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले अखबारात में शाया नहीं हो चुकी, और फकत चंद किलोमीटर के फासले पे आपका हेडक्वार्टर है। सो जी देखिए जी, बात ये है,
اور تصدیق کریں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. وہ جج صاحب نے پوچھا تصدیق کریں کہ اس دھرنے کا فائدہ کس سے ہو رہا ہے. جی بالکل، ان کا جج صاحب کا ایکسپیکٹیشن درست ہیں. ان کا اپنا ظاہر ہے ایک جوڈیشل ریسپانسبلٹی ہے، اور انہوں نے انٹیلیجنس ادارے آئی بی اور آئی ایس آئی کو کہا کہ ہمیں بتائیں. لیکن جن سوالات کا وہ جواب مانگ رہے ہیں، میں اپنے 3.5-4 سالہ انٹیلیجنس ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. اب بات یہ ہوئی ہے کہ یہ انہیں کن لوگوں نے بٹھایا ہے، ان کو کون سسٹین کر رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، اور کسی بیرونی ایجنسی کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے. اب جو دھرنا آج سے صرف 18 دن پہلے شروع ہوا ہے اور لاہور سے چلے ہیں یہ لوگ، جہاں ان کے اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون ہیں، لاہور سے اسلام آباد آنے تک حکومت کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو ان 4 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں وقت لگے گا. اوور نائٹ ریڈی میڈ سولوشن کسی انٹیلیجنس ادارے آئی بی ہو یا آئی ایس آئی ہو، ان کے پاس کٹ اینڈ ڈرائی آنسر ان چیزوں کے نہیں ہوتے جب تک وہ تحقیقات میں نہ جائیں، جب تک ایویڈنس تلاش کر کے نہ لائیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے، آخری سوال جنرل صاحب، کہ کارروائی اور آپریشن کر دینا چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے جس طریقے سے جس نہج پہ یہ پہنچ چکا ہے دھرنا، اور ابھی وہ دھرنا بچے دے چکا ہے. اب دیکھو نارووال میں ہو گیا، کراچی میں دھرنا ہے، فیصل آباد میں دھرنا ہے، ملتان میں دھرنا ہے. اس کو اور آج جان اچکزئی صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لاشیں نہیں گرنے دیں گے، ہم تشدد نہیں کریں گے، ہم ڈائیلاگ سے اس کا حل تلاش کریں گے، اور 2 دنوں بعد قوم کو خوشخبری سنائیں گے. تو آئی کیپ ہوپ کہ 2 دنوں بعد یہ آئی ہوپ سو ٹو سر. مگر ان کے جو مذہبی بڑے ہیں پیر حسین الدین شاہ صاحب، وہ بھی افریقہ چلے گئے ہیں سر. سو نیچرلی، اور وہ تو اتنے بڑے ہیں، ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے، ان کی تو ہر بات کے اوپر سنا جاتا ہے ان کی بات کو. تو ان کے پھر کیا ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے؟ میرے خیال میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کی چابی صرف حکومت وقت کے پاس ہے. اور اگر وہ راجہ ظفر سر حکومت سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈورے کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں، ڈورے اشارے کرنے کو تو ادھر پاکستان میں تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو تو کہتے ہیں جی کسی نے رکوا دی ہے، اور زلزلہ آ جائے تو کہتے ہیں جی مصنوعی زلزلہ کریٹ کیا گیا. تو یہ ہم اتنے بار ڈسے جا چکے ہیں، اور اتنے انسیکیورٹی اوور آل ملک میں ان ایفیشنسی اور پور گورننس کی وجہ سے پھیل چکی ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کے پیچھے ایک ہاتھ نظر آتا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس. اوکے، سو آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ کسی ادارے کا یا کسی ایجنسیز کا، کسی ادارے کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک حب رسول میں ایک تبدیلی جو کی گئی تھی قانون میں، اس کے خلاف. بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ. ولفل ملائننگ اسے کہہ رہے ہیں. مگر سینیٹر صاحب، یہ تو ہر 2 صورتوں کے اندر لوز سچویشن ہے حکومت کے لیے. آپریشن کریں، اگر 2-3 اللہ نہ کرے خاک میں بدن کوئی ایک بھی لاش گر جائے، حکومت ول بی ریپڈ اپ. یہ تو ان کو تو جانا پڑ جائے گا. اور دوسری صورت کے اندر نہ بھی کریں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن جو کریٹ ہو گئی ہے، ایک ان کا اپنا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے. دیکھیں تو ان کے لیے تو لوز سچویشن ہے. بالکل. یہ اب ایک اس میں بند گلی میں داخل ہو گئے انفارچونیٹلی، بیکاز یہ فائدہ حکومت کو نہیں ہے. فائدہ حکومت کو تو نہیں ہے، یہ ہمیں سرٹن کر رہے ہیں. نقصان جو ہے تو وہ لوگوں کا ہے، بیکاز لوگ اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں. جسٹس اب یہ فائدہ یہ تو انہی کو پتا ہوگا جنہوں نے یہ اس کو کیا ہوا ہے، اس دھرنے کو کیا ہوا ہے، یا جو ان کے پیٹرنز ہیں، اگر if at all there are any، تو وہ ان کو ہوگا. بیکاز اس سے ایک تو اس میں جو سب سے زیادہ forget about the government، اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان ہیلپ لیس نظر آ رہی ہے. Now that is not a good sign، بیکاز آپ اگر گورنمنٹ کو ایک ایسی سچویشن میں یا اسٹیٹ کو ایسی سچویشن میں کہ in spite of having all the resources of the state، اگر وہ اتنی ہیلپ لیس نظر آتی ہے جو کہ ابھی نظر آ رہی ہے، بیکاز 16 دن مطلب ہے صرف 16 دن. مجھے جنرل صاحب نے کہا 16 دن تو بہت بڑی چیز ہے جی، جتنے لوگ تکالیف سے گزر رہے ہیں. تو اس کا تو اور پھر کوئی اس کا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی اس میں
नियर फ्यूचर में, क्योंकि जिन लोगों को तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह एक रजिस्टर्ड जमात है आपके सिस्टम में, 7,500 वोट ले चुकी है। जी हाँ। सो अगर आज ये पूछा जाए कि 10,000 की नफरी जो है वो 2,500 के सिटिजन्स को जो धरना के शुरा उनको उठा क्यों नहीं पा रही, ये समझा जाए सिर्फ और सिर्फ कि इसके अल्लाह ना करे इसके नताइज बहुत संगीन भी हो सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट का ये ख्याल होगा कि इसको कोई तीसरी, तो देखे ना हमारा मुल्क तो बदकिस्मती से इसमें बहुत सी फोर्सेस काम कर रही हैं। में आई जस्ट वंडर कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इस तरह की बड़ी जमातें क्या कर रही हैं जो कहती हैं हमारे डायरेक्ट स्टेक्स हैं सिस्टम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो किरदार दिखाई नहीं दे रहा। देखें हम तो मॉरल सपोर्ट, कल किरदार दिखाई देगा जरूर सर, मॉरल सपोर्ट की जरूरत। कल में मलिक साहब हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट व्हिच हैज टू डू समथिंग, ये है कि नहीं मलिक साहब? देखिए मैं महर, इसको जितनी आपकी डिबेट थी मैं किसी के साथ भी कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं कर सकूंगा, और इसमें हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, चाहे ये पंजाब गवर्नमेंट करे, फेडरल गवर्नमेंट करे, ये मामला ख़त्म होना चाहिए, और चाहे इसके लिए कोई अनपॉपुलर डिसीजंस भी हों तो वो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मामला ख़त्म नबूवत का है, ठीक है, दुरुस्त है ये बात कि वो लोग एक नामूस रसूल और हुब्बे रसूल में अनपॉपुलर डिसीजन से क्या आपकी मुराद है सर? मुराद ये देखिए, मैं आगे 12 रबीउल अव्वल भी आ रही है, आपको पता है हर जगह से जल्द से जुलूस निकलेंगे। जिस तरह अभी जनरल साहब ने कहा कि धरना बच्चे पैदा कर चुका है, नारोवाल में जो हमें वीडियोस दिखाई दे रही हैं वो अपने तय इतनी खतरनाक हैं। देखिए मुझे इजाजत दें, मैं बिल्कुल अपने एहसन इकबाल के हल्के से ठीक आपने निशानदेही की कि आगे 12 रबीउल अव्वल का भी दिन आ रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिविटी का समा होगा, एक जश्न का समा होगा। उसको इस सिटन के साथ रिलेट करना किसी की बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि उस दिन लोगों की मजहबी अकीदत एक और मामले के साथ है, और अगर कोई भी जमात उसको इस रंग में करने की कोशिश करेगी तो वो मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात ये कहूँ कि ये इस सिटन के साथ दो चीज़ें बैडली एक्सपोज हो रही हैं। एक रद्दुल फसाद, जो रद्दुल फसाद पे जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था और जो डिप्लॉयमेंट्स की गई थी और जो एक जॉइंट ऑपरेशंस की बात चल रही थी, उस सारी आपकी पिछले एक साल की मेहनत के ऊपर पानी फेरने के लिए ये काफ़ी है। अगर इस पर चाहे कोई एपेक्स का इजलास बुलाना पड़ता है, इकट्ठे होकर बैठना पड़ता है, ये स्टेट का मामला है, और इसके साथ आप एक हेट स्पीच को कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही है ये भी आप देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और अगर हेट स्पीच आपका नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था तो फिर आज वो तमाम जिम्मेदारान जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, और ये सारे लोग जो हैं, कुछ देखिए मैं बिफोर सिटिंग इन अ गवर्नमेंट पोजीशन मैं तो कुर्बान जाए आपकी सादगी पे, सब कुछ कह भी गए और नहीं भी कहा। एक वक्फा ले लूं मलिक साहब, आप करूंगी वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। वक्फे से पहले शैला बीबी आपकी तरफ आऊंगी, मगर मलिक साहब अपनी बात पूरी कर लें। वक्फे से पहले मलिक साहब कह रहे थे कि ये बैडली दो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं बड़ी बुरी तरीके से। एक तो रद्दुल फसाद का क्या बना, जिस पे पूरे मुकम्मल तौर पे पानी फिर चुका है लग रहा है, और हेट स्पीच जो एक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा भारहा हुकूमत भी रिस्पॉन्सिबल है, मगर वो नेशनल एक्शन प्लान के जिसकी कामयाबी का सारा क्रेडिट फौज लेती है। सो बहरहाल आई गेस दो एक्सपेक्टेशंस ना कहते हुए भी, और शायद कह भी रहे हैं, कहते हुए भी उस इदारे से भी हैं जो रद्दुल फसाद कंडक्ट कर रहा है, जो नेशनल एक्शन प्लान का क्रेडिट लेता है। मलिक साहब, यूड लाइक टू कंटिन्यू? जी मैं बस अपनी बात को ऐसे आप शैला बीबी से पूछें आगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सारी सिचुएशन में अगर कोई चीज़ मुतासिर हो रही है तो वो टॉलरेंस मुतासिर हो रही है। अगर अब इसमें एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं एक इस कल्चर का दाई हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, मैं You're so right, सर। मैंने तो पिछले 4 सालों में ना, बल्कि 8 भी कर लीजिए, मैंने 2 जनाजे धूम से निकलते देखे हैं। एक मिसाक जमहूरियत का और सब्र और तहम्मुल का, दूसरा टॉलरेंस का। बदकिस्मती से मैं आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और इसका नुकसान होगा जी बहुत बड़ा। जी बिल्कुल हो रहा है सर, होगा क्या, हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दिस सच अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब अपने मजहब के ऊपर तो बात करने से 2 दफा 3 दफा पहले इंसान सोचता है, मगर इन इश्यूज को टैकल करने, डिट ऑफ स्टेट के ऊपर बात करने से पहले भी बंदा सोचता है इस मुल्क में। सो वो जमहूरियत जिसको और वो रियासत जो माँ की जैसी है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना था हर एक को, आम शहरी से लेकर सहाफ़ियों को, इस स्टेट में नहीं होना चाहिए हम में से किसी को भी। शैला बीबी, मैं मुसद्दिक मलिक साहब जो तर्जुमान रहे हैं नवाज शरीफ साहब के भी, साबिक वज़ीर आज़म के, और अब भी सीनियर मुशीर हैं अब्बासी साहब के, उनका क्या कहना था? ये एक नया नैरेटिव है जो पिछले 24 घंटे में के अंदर इवॉल्व कर चुका है और मजबूती भी पकड़ है। एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए।
کہ ہم ایکشن اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس تصدیق شدہ اطلاعات ہیں انٹیلیجنس کی کہ اس وقت جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ہجوم کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ حملہ کیا جائے یا ان پہ حملہ ہو، ریٹیلیشن ہو جس کے نتیجے میں 10-5 لوگ مریں تاکہ ایک فضا پیدا کی جائے کہ ملک کے اندر استحکام نہیں ہے، اس حکومت کو برخاست کیا جائے اور نئی حکومت آئے، اور اسی وجہ سے سینٹ میں یہ بل پاس نہیں ہو رہا۔ یہ آپ نے سنا، فضا کریٹ کی جائے۔ کل سینٹ کے اندر ڈیلیمیٹیشن کا جو بل ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ سینیٹر صاحب شبلی فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کانٹیکٹ میں بھی ہیں حکومت وقت کی طرف سے۔ شیلا بی بی کا اوپینین لے لوں پھر آپ کی طرف آؤں گی۔ شیلا بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک فضا ایسی کریٹ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے جس کے اندر حکومت کا برخاست ہونا ہی صرف جو ہے وہ مقصود ہے۔ اب اس کے اندر آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، آپ میجورٹی میں، کل سینٹ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ جب بات کرتے ہیں عباسی صاحب بھٹو صاحب سے چھوٹے بھٹو صاحب سے ملنے کی، زرداری صاحب سے انکار ہو جاتا ہے، زرداری صاحب سے ملنے کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب، پھر انکار ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس کوئی ایسا کردار ادا تو نہیں کر بیٹھیں گے انکانشیسلی جس سے پورے سسٹم اور جمہوریت اور آنے والے الیکشنز داؤ پہ لگ جائیں؟ ہم جان تو دے سکتے ہیں جمہوریت کے لیے، اور دی بھی ہے، کوڑے بھی کھا سکتے ہیں، جیلے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ کسی ایک شخص کے ساتھ جس نے اپنی مرضی سے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ نتھی نہیں ہے۔ اگر ایک غلط فیصلے پہ ہم اپنے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں، ایک غلط فیصلے پہ ہمارے وزیر اعظم کی جان چلی جائے لیکن ہم سسٹم بچا سکتے ہیں، ہم لاش اٹھا کے پاکستان کھپے کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیزیں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کل اگر آپ ڈی لیمیٹیشنز کے اس بل کے اوپر ووٹ کریں گے، اس کو پاس کرا دیں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہے الیکشنز یقینی ہو جائیں گے۔ then the election commission is bound to have these elections. legally پابندی ہو جاتی ہے، obligation ہو جاتی ہے۔ الیکشن کو یقینی ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، دھرنا کوئی بھی پارٹی دے، کوئی بھی پارٹی دے، اس کی جتنی جائز ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن جب ہیومن رائٹس جو ہے پامال ہونے لگیں، لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، تو چاہے وہ 120 دن کا دھرنا ہو، چاہیے 15 دن کا، لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور گورنمنٹ کو اپنے ریٹ جو ہے اس کو قائم کرنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی۔ اب ابھی دو چیزیں ساتھ ساتھ، آپ نے مصدق ملک صاحب کی بات کو غور سے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دھرنے کے اندر جو بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور ساتھ ووٹنگ نہ کر کے، وہ بل نہ پاس کرا کے انتخابات کو مزید آگے ہونے کا جو خدشہ ہے، وہ ایک ایسا بحران کریٹ ہو سکتا ہے جدھر اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گونج ہم ایک دفعہ پھر سنیں گے جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں، وہ یقینی ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر انکانسٹیٹیوشنل کام ہوگا اس ملک میں؟ دیکھیں مہر، بات یہ ہے کہ مجھے مصدق ملک صاحب کی بات پہ تھوڑی سی حیرانگی اس لیے ہوئی ہے کہ کل کے جو سیشن تھا کل سینٹ کا، اس میں جو ٹریجری بینچز ہیں جس میں کہ ان کی پارٹی بھی ہے اور ان کے جو ہیں کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، صرف 16 لوگ آئے تھے۔ I know. مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی بھی، میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا، دیکھیے نا، لگتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک پورا جو گول اور پورا مقصد ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں نا، آپ ان الیکشنز کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں، مگر الیکشن ہو نہ ہو، پارٹی کا صدر نواز شریف رہے، 163 بندہ آ جائے گا اس کو ووٹ کرنے، صدر وہ رہے، مگر الیکشن ہو نہ ہو وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ان کی خامیاں اور ان کی یہ جمہوری روایات جو ہیں وہ کھل کے ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ کل آپ کی جماعت کیا کرنے جا رہی ہے سینٹ میں؟ دیکھیں ہماری صبح جو ہے تو 9 بجے میٹنگ ہے جس میں کہ ہم حتمی فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا صحیح ہوگا۔ صرف آپ کی پارٹی کی ہے یا ود پیپلز پارٹی as well؟ نہیں، ہماری اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی ہے۔ جی ملک صاحب بتائیے گا سر، یہ فضا کی جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ جدھر آپ کو ہمیں لگتا بھی ہے اس میں وزن ہے، مگر اگین شبلی صاحب کی بھی بات درست ہے سر، آپ کی تو کریڈینشلز اور آپ کی جمہوریت کے ڈیفینیشنز اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ دیر آل اوور دا پلیس۔ نہیں دیکھیں، یہ بالکل حکومتی پارٹی کا فرض ہے کہ اپنا کورم پورا کرے۔ جب ایک بل وہاں پر جانا ہے اور اس کی بل کی مہر بھی گورنمنٹ خود ہے اور وہ امینڈمنٹ ہے، تو ان کو ہر صورت کورم پورا کرنا چاہیے تھا۔ ہیونگ سیڈ سو، میں آپ کی اگلی بات کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آج بائبل کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے ایم آر کیانی کی لکھی ہوئی جب جسٹس منیر کی رپورٹ آ رہی تھی، اور جمہوریت کے تابع اگر جمہوریت کا مقصد یہ ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سیاسی مفادات کے تابع آنے لگے گی، تو پھر اس کے بعد آگے کچھ کہنے میں
قلم کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ آج کا جھگڑا جو ہے یہ فار گڈنس سے کہ چاہے کوئی بھی ذمہ داران ہیں, ہم تو بارہا ہر جگہ پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں, گورنمنٹ کی میٹنگز میں کہہ چکے, پریس میں کہہ چکے, میڈیا میں کہہ چکے کہ یہ آج کا ان ایکشن اور ایکشن آن اینی باڈیز پارٹ, یہ خدا نہ خواستہ جس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے پاکستان کی نوید نہیں ہے جس میں اور آپ اپنے بچوں کو رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی آگ ہے جس کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں, یہ مناسب نہیں ہے. یہ کوئی بھی لوگ ہیں, چاہے یہ کچھ لوگ جو لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پہ آگے, اگر اس میں ذمہ داری راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ کے آنے سے ہوتی ہے تو بھلے سے کریں, کوئی رسپانسبل بنتا ہے تو کریں. اف اینی لا منسٹر ہیز میڈ این اوورٹیو مسٹیک, ٹھیک ہے, ہم کہتے نہیں ان کی ذمہ داری کس نے بھی کیا, کیسے بھی ہوا, اٹ شوڈ بی میڈ پبلک اینڈ دیر شوڈ بی اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. کہیں رکنا چاہیے. یہ کیا معاملہ بن گیا, یہ میرا ملک ہے, کہنے کیپ آن سیئنگ آن سم پارٹی لائنز بیٹھ کے ایک بات کرتے رہے کسی ایک فیئر کے تابع, کبھی کسی دوسرے فیئر کے تابع. واٹ از دس؟ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے جی. دیکھیں یہ ایک سپریم کورٹ آج پوچھ رہی ہے, کیا سوال پوچھ رہی ہے سپریم کورٹ؟ کیا سپریم کورٹ کو خود اس بات کا اندازہ نہیں کہ جو سوال سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے وہ تو فیکچول جورسڈکشن ڈھونڈنے جا رہی ہے کہ بتائیں کہ یہ واقعات کیسے ہو رہے ہیں, تو کون آ کے سبمٹ کرے گا سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا واقعات؟ اور سر وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ فائدہ کسے ہو رہا ہے سٹن کا؟ ہم تو اس میں ہار ہی رہے ہیں جی. کوئی لوز تو گورنمنٹ کر رہی ہے, کبھی یہ کانسپریسی تھیوری آتی ہے اور ایک پولیٹیکل نریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ چیف منسٹر پنجاب نے سٹیٹمنٹ دی تھی, کیا وہ چاہیں گے کہ ایسے ہو اور ایک انریسٹ ہو؟ کبھی کسی نے یہ سوچی کہ بات ویئر وی آر لیڈنگ ٹو, کیوں, وائی شوڈ وی آسک سمبڈی ٹو گو دیئر؟ وہ تو آج ہماری جماعت کی ایبسولوٹلی سر. آخری بات میں نے بس شیلا صاحبہ سے پوچھنی ہے. شیلا بی بی, کل سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی اب ساتھ دیتی ہے اس ڈیلیمیٹیشن کے لیے, نہیں ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز بہت فرق پڑے گا. ان کی بھی پارٹی کی میٹنگ ہے صبح کو, غالباً آپ کی بھی ہوگی, مگر زرداری صاحب کا نہ ملنا جو ہے اس کو ہم حتمی سمجھ لیں اس فیصلے کو؟ جی بالکل, کیونکہ پہلے بھی ہم نے جمہوریت بچائی تھی, نواز شریف کو نہیں. اوکے, بہت بہت شکریہ تمام تم شرکا کا. جی اچھا, بہت بہت شکریہ. دو باتیں انگریزی کے محاورے پہ ختم کروں گی. کہا جاتا ہے an eye for an eye only makes more blind. اس کے اوپر ضرور سوچئے گا, اٹس فوڈ فار تھاٹ, اینڈ ہم سب کی یہی دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بابرکت مہینہ بھی ہے اور ویسے بھی پاکستان کے لیے I hope better sense prevails in all quarters. Good night, اللہ حافظ.